آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے دن سے بڑا کلیئر تھا کہ کچھ باتیں حکومت جو کہتی آئی ہے کہ ہم بجٹ کے بعد یہ سارے معاملات آگے بڑھیں گے، لیکن الیکشن ہوں گے، پھر اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا پہلے، پھر معاملات آگے بڑھیں گے. اور ایک موقف آپ کا بھی آتا رہا سامنے پاکستان تحریک انصاف کا، لیکن بعد میں ان ساری باتوں کے باوجود اگر میز پر بیٹھا گیا تو اس کا یہی ریزن تھا کہ اب کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، یا کہیں سے کوئی ایسا ہوگا کہ کہیں سے کوئی درمیانی راستہ نکلے گا. اب جو بیانات سامنے آ رہے ہیں ان سے تو نہیں لگتا کہ کوئی درمیانی راستہ نکل رہا ہے. یہ تو اگین لگ رہا ہے کہ چیزیں پھر اسی طریقے سے آگے جائیں گی. تو ناجیہ 2-3 باتیں ہیں اس کے اندر، ڈاکٹر صاحب نے بھی کی ہیں، آپ نے بھی سوال اٹھائے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی مرضی کی تو بات نہیں کر رہے. پارلیمنٹ سپریم ہے، کانسٹیٹیوشن سیکروسینٹ ہے، ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب مجھ سے بہت سینئر پولیٹیشین ہیں. رضا ربانی صاحب کا ریفرنس دیا انہوں نے کہ جی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی منمانی نہیں ہو سکتی، کوئی ادارہ ہمیں بتا نہیں سکتا. ادارہ نہیں بتا رہا آپ کو، ادارہ آپ نے جو کانسٹیٹیوشن آپ کے پارٹی کے لیڈر نے بنایا تھا 1973 کا، جس کو آپ بہت پراؤڈلی پریزنٹ کرتے ہیں، وہی ادارہ، وہ عدالتیں اسی کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کر رہی ہیں. اور اس کے اندر ایک ہی واحد چیز جو کہ سامنے آئی ہے اس پورے پروسیس کے اندر، there is absolutely no doubt about it کہ آپ کو 90 دن کے اندر الیکشنز کرانے ہیں. تو کہاں گئی رضا ربانی صاحب کا پولیٹیکل ایکسپیرینس اور فہم؟ کہاں گیا کانسٹیٹیوشن کا سیکروسینٹ ہونا؟ کہاں گیا اس قانون کا، اس کانسٹیٹیوشن کی کا احترام ہونا جو کہ ان کے پارٹی کے لیڈر نے بنایا اور جس کے فلیگ بیئررز کہلاتے ہیں. اور تو یہ الگ بات ہے کہ 73 میں کانسٹیٹیوشن بنانے کے بعد انہی کے لیڈر نے اس کو بیسکلی پاورز کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے عدالتوں کے لیے اس میں بہت سارے کلوزز کو سسپینڈ بھی کر دیا تھا. جو امینڈمنٹس لائی گئی تھیں وہ اس وقت بھی، وہ روایت اس وقت سے بھی آپ کے پہلے بھی پروگرام میں بتا چکی ہوں، اور جب بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو بتانا پڑتا ہے، دوبارہ سے یاد دلانا پڑتا ہے کہ جی آپ نے وہ روایت اسی وقت ڈال دی تھی پولیٹیکل فورسز نے عدالتوں کی پاورز کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، رائٹ آفٹر 70 days آف انٹروڈیوسنگ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو یہ سارا ایک طرف ہم اپنی منمانی کرنے کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر کلیئرلی ڈیفائن ہے 90 days کے اندر الیکشن ہونا ہے. دوسری بات آتی ہے جو کہ بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ جی جیلوں میں جاتے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، جیل میں جانا سال کے لیے ہوتا ہے، پولیٹیکل جو ٹریننگز ہیں وہ نہیں ہوئی، اور وہ جیلوں سے یا اریسٹ ہونے سے بھاگ رہے ہیں. تو ناجیہ میں آج اوبیسلی میں ایک آرڈنری، میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تو ہے نہیں، میں کسی پولیٹیکل فیملی سے بلانگ نہیں کرتی، ایک آرڈنری پاکستانی ہوں، ایک آرڈنری سٹیزن ہوں، مڈل کلاس سے بلانگ کرتی ہوں. تعلیم حاصل کی ہے انہی اسکولوں میں جہاں سے ڈاکٹر صاحب نے جس علاقے میں اسکول سے پڑھا ہے نا، اسی اسکول میں ایک اور اسکول ہوتا تھا علاقے میں جہاں سے میں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے، گارڈن کے علاقے سے میں نے پڑھا ہے. اور پھر مجھے میرے لیڈر نے، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر نے اپرچونٹی دی کہ ہم پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اوپر آ کے ایک ری شیپ کر سکیں، ری ڈیفائن کر سکیں پالیٹکس کو. یہ جو سیاست کی بات کر رہے ہیں نا، پولیٹیکل اسپیس کے اندر جیلوں میں جانا ہوتا ہوگا، لیکن یہ تو بری روایات میں سے ہے نا ناجیہ، کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں کیسز کے اندر. جب بھی ایک گورنمنٹ اترتی ہے دوسری گورنمنٹ آتی ہے، کیسز بناتی ہے، جیلوں میں ڈالتے ہیں، گھسیٹتے ہیں. اور اس دفعہ تو ہم نے تمام تر بیریئرز کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے یہ کہیں نہیں دیکھا کہ لوگ بیسکلی اپنے ہی لوگوں کے گھروں میں ٹینک لے کے جو ہے وہ بختر بند گاڑیاں لے کے گھس جائیں. تو ہم نے تو ایسی مثالیں اس دور کے اندر دیکھی ہیں. اگر اس کو پولیٹیکل نظام کی خوبصورتی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، یا اریسٹ ہونے کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیس کے اندر ایز این آؤٹ کم خوبصورتی کے طور پہ یا ٹریننگ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، تو آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ اسی لیے ہمارے جو سینئر پولیٹیشینز ہیں انہوں نے بیسکلی پولیٹیکل سپیس کو ایک عجیب طریقے سے لیبل کر دیا ہے بری چیزوں کے ساتھ. وی نیڈ ٹو بیسکلی ری ڈیفائن دا پولیٹیکل سپیس. ہم لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یوتھ ہے جو ری ڈیفائن کر رہی ہے اس پولیٹیکل سپیس کو. یہ جو وکٹمائزیشن کی سیاست ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو چینجز کو امپلیمنٹ کر کے بھی دکھائیں گے.
لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ہماری ٹریننگ جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم اریسٹ نہیں ہونا چاہتے, ہمارے آنسو نکل جاتے ہیں. آنسو تو ہم نے جو ڈاکٹر صاحب جس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں, آغا سراج درانی کے بھی آنسو دیکھیں. ہر دفعہ بیٹھ کے وہ اپنی رودات سناتے ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگوں کے ہم نے آنسو نکلتے ہوئے پیپلز پارٹی کے بھی لوگوں کے دیکھیں. تو ایسی چیزوں کو پولیٹیکل سپیس کے اندر پولیٹیکل افیئرس کے ساتھ پازیٹیوٹی کے ساتھ میپ نہیں کیا جا سکتا. اس کو چینج کرنے کی, اس کو ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے میری بات مشکل لگ رہی ہو, ڈاکٹر صاحب کو اچھی نہ لگے, لیکن سرٹنلی اٹس اے نیڈ آف این آور کہ ہمیں اپنی پورا پولیٹیکل سسٹم کو ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک رابعہ جی صاحبہ, نادیہ. تو میں